رب کی بارگاہ میں لوگوں نے پوچھا پروردگار عالم تو والدین کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو والدین کے ساتھ شفقت اور پیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی بات کر رہا ہے، تو والدین کی خدمت کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پروردگار عالم تیری تو ماں نہیں ہے، تیرا تو باپ نہیں ہے، میں کس کی خدمت کو دیکھ کر اپنے والد کی خدمت کروں، اپنے والدہ کی خدمت کروں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی رہا بندہ نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ وہ پاک محفل ہے کہ حافظ سراج صاحب کے والدین کو بھی ثواب ملے گا اور جتنے لوگ حاضرین ہیں سب کے والدین کو ثواب ملے گا، اور جن کے والدین حیات سے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے عمر میں اور اضافہ فرمائے اور ان کے بیٹوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ والدین کے مراتب کو علماء بیان کرتے ہیں، علماء کوئی اپنے گھر سے نہیں بیان کرتے بلکہ آپ پر ہمارا رب کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ پیار سے پیش آؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اسٹیج پر کے علماء کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ اسٹیج پر کے شعراء کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی کوئی ماں نہیں، جس کا کوئی باپ نہیں۔ ماں سے پیار کرنے کا حکم وہ دے رہا ہے، والدین سے پیار کرنے کی بات وہ کر رہا ہے، والدین کی خدمت کرنے کا حکم وہ دے رہا ہے جس کا خود کا کوئی ماں، خود کی کوئی ماں نہیں اور خود کا کوئی باپ نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے پروردگار عالم کا حکم ہے۔ اب میرے رب کا کوئی ماں نہیں، میرے رب کا کوئی ماں نہیں ہے، نہ میرے رب کا کوئی باپ، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے اور نہ خدا کا کوئی باپ۔ تو رب کی بارگاہ میں لوگوں نے پوچھا پروردگار عالم تو والدین کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو والدین کے ساتھ شفقت اور پیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی بات کر رہا ہے، تو والدین کی خدمت کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پروردگار عالم تیری تو ماں نہیں ہے، تیرا تو باپ نہیں ہے، میں کس کی خدمت کو دیکھ کر اپنے والد کی خدمت کروں، اپنے والدہ کی خدمت کروں؟ اگر تیری ماں ہوتی تو اپنی ماں کے ساتھ جیسے خدمت کرتا تو میں بھی اپنی ماں کے ساتھ وہی خدمت کرتا، تو اپنی ماں کے ساتھ جتنی محبت کرتا میں بھی اپنی ماں کے ساتھ اتنی محبت کرتا، تو اپنے باپ کے ساتھ جتنی محبت کرتا میں بھی اپنے باپ کے ساتھ اتنی محبت کرتا۔ لیکن اے رب تیری تو کوئی ماں نہیں، تیرا تو کوئی باپ نہیں، اب ہم اپنے والدین کی خدمت کس کے والدین کی خدمت کو دیکھ کر اپنے والدین کی خدمت کریں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میری کوئی ماں نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، لیکن تم اپنے رسول کے ماں کو دیکھ لو کہ تمہارے رسول نے اپنے ماں کی کیسے خدمت کی ہے، تم بھی اسی طرح اپنے ماں کی خدمت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے رب نے حکم دیا والدین کے ساتھ محبت کرو، خدمت کرو، اور جب لوگوں نے پوچھا تو رب نے کہا کہ اپنے رسول کی والدہ کو دیکھو کہ تمہارے نبی نے اپنے ماں کے ساتھ کیسے خدمت کی، کیسے محبت کی۔ تو لوگوں نے کہا پروردگار عالم میرے رسول جب اس دنیا پر آئے تو 6 مہینے کے بعد میرے رسول کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس وقت میرے نبی اپنی ماں کی خدمت کے لائق بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت میرے رسول چلنا بھی نہیں سیکھے تھے، تو اب میں کس کی خدمت میں کر اپنے والدین کی خدمت کروں؟ لوگ اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قرآن کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ کی تو والدہ آپ کی ولادت کے 6 مہینے کے بعد رخصت ہو گئی، آپ کے والد آپ کی اس دنیا میں آنے سے پہلے رخصت ہو گئے، اب میں آپ کی کون سی والدہ، آپ کے کون والد
جو آپ نے خدمت کی اس خدمت کو دیکھ کر میں خدمت کروں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ میری دو ماں ہیں، میری دو ماں ہیں، ایک وہ ماں ہے جس نے مجھے اپنے شکم میں رکھ کر مجھ کو اس دنیا پر پیدا کیا، اس کا نام حضرت آمنہ، اور میری دوسری ماں وہ ہے جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جس نے مجھے پیدا نہیں کیا، جس نے اپنے شکم میں مجھے نہیں رکھا، لیکن فاطمہ بنت اسد نے میری پرورش کی ہے، فاطمہ بنت اسد نے مجھے چلنا سکھایا ہے، فاطمہ بنت اسد نے مجھے میرا خیال رکھا ہے، ہر جگہ فاطمہ بنت اسد نے میرا سپورٹ کیا ہے، وہ ماں جو علی کی بھی ماں ہے اور میری بھی ماں ہے۔ ہمارے یہاں بھی دو ماں ہوتی، بہت سے ایسے والدین ہیں جن کو بچہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو لے لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے بچے کو لے لیتے ہیں اور وہ بچہ ان کو ماں بولتا ہے، وہ ماں نے اپنے پیٹ سے اس بچے کو نہیں پیدا کیا، لیکن جو ماں پیدا کی اور پیدا کر کے کسی دوسرے کے حوالے کر دیا تو پیدا کرنے والی وہ ماں ہے اور پرورش کرنے والی یہ ماں۔ تو میرے آقا نے کہا کہ فاطمہ بنت اسد نے میری پرورش کی ہے اور اس دنیا پر ایک اور میری ماں ہے، ایک اور میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، اس کا نام ہے حضرت حلیمہ۔ اے لوگوں، میں نے حلیمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، میں حلیمہ کے ساتھ کیسی محبت کی، میں نے حلیمہ کے ساتھ کیسا پیار کیا، یہ دیکھ کر تم اپنی ماں کے ساتھ محبت کرو۔ یا رسول اللہ، حلیمہ کے ساتھ آپ نے کیسی محبت کی؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کرام کا ہجوم لگا ہوا تھا، صحابہ کرام چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے میری ماں حضرت حلیمہ مسجد میں داخل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی کہ حضرت حلیمہ مسجد میں داخل ہو کر میرے قریب آ رہی ہے، میں کھڑا ہو گیا۔ جب میں کھڑا ہوا سارے صحابہ کھڑے ہو گئے اور الٹ کر حضرت حلیمہ کو دیکھنے لگے کہ یہ کون عورت ہے جس کے استقبال کے لیے میرا نبی کھڑا ہو رہا ہے، جس کی تعظیم کے لیے میرا رسول کھڑا ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے، یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ میرے آقا نے کہا یہ حلیمہ ہے، یہ میری ماں جس نے میرا دودھ مجھے پلایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن رسول اللہ۔ حلیمہ جب نزدیک آئی میرے آقا نے اپنی کملی کو زمین پر بٹھا کر کہا امی حلیمہ اس چادر پر بیٹھے۔ وہ کالی کملی جو میرے مصطفیٰ کی چادریں ہیں اس کو تو لوگ سروں پر رکھنے کے لیے بے قرار اور بے چین رکھتے ہیں۔ صحابہ تو یہ چاہتے تھے کہ میرے آقا کے جسم سے لگا ہوا کپڑا اگر مجھے مل جائے تو میں زندگی بھر اس کو اپنے سر پر رکھوں، لیکن حلیمہ تو خوش نصیب ہے، حلیمہ تیرے مقدر تیرا چمکا ہوا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا۔ اگر حلیمہ میرے رسول کو دودھ نہ پلاتی تو میرے آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوتے، میرے رسول ان کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، میرے آقا اپنی چادر بچھا کر حلیمہ کو اس پر نہ بٹھاتے تو میرے آقا نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، حلیمہ نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے، حلیمہ نے اپنے شکم میں 9 مہینہ مجھ کو نہیں رکھا، حلیمہ نے تکلیف نہیں سہی ہے، حلیمہ نے مجھ کو اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنے آپ کو اس نے تکلیف میں مبتلا نہیں کیا ہے، صرف حلیمہ نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تو اس کا بیٹا جو اپنے وقت کا اپنے زمانے کا قیامت تک کے لیے رسول بن کر آیا ہے وہ اس کے
استقبال کر کے دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب دودھ پلانے والی ماں کی اتنی تعظیم ہو سکتی ہے تو جب اپنے شکم میں رکھے بچے کو تو اس کی تعظیم کتنی ہو سکتی ہے، اس کا جو ہے احترام کتنا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، جہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہی ایسے کوئی لوگ ہو گئے جس کی دو ماں ہوگی۔ ایک وہ ماں ہوگی جو شکم میں رکھ کر پیدا کی ہوگی، اور ایک وہ ماں ہوگی جس نے دودھ پلایا ہوگا۔ کوئی ہے ایسے یہاں پر انسان جس کی دو ماں ہوگی، ایک پیدا کرنے والی ماں ہوگی، ایک دودھ پلانے والی ماں ہوگی؟ لیکن اللہ کا شکر ہے میری دو ماں ہے۔ ایک وہ ماں جس نے مجھے پیدا کیا، اور ایک میری وہ ماں ہے جس نے اپنا دودھ مجھے پلایا۔ یہ رواج، یہ دستور، اور ماں کا مرتبہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا بھی وہی مرتبہ ہے جو ماں پیدا کرنے والی کا مرتبہ ہے۔ یہ میرے رسول کے بارگاہ سے آتا ہے۔ کہہ لو تمہارے لیے دونوں ماں کا مرتبہ برابر ہے۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے بتا دیا ماں کا مرتبہ کہ دودھ پلانے والی ماں کا کتنا مرتبہ ہے۔ اب ادھر آؤ کہ حلیمہ نے مجھے صرف دودھ پلایا ہے، لیکن پوری زندگی اگر سنبھال کے رکھا ہے، کسی نے پرورش میری کی ہے، کسی نے میرا خیال رکھا ہے، وہ میری بھی ماں ہے، میرے علی کی بھی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کے پرورش میں رہے، اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا فاطمہ بنت اسد کا، سارے لوگ فاطمہ بنت اسد کے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے۔ قبر تیار تھی، لحد تیار تھا، بس 2 منٹ کے اندر فاطمہ بنت اسد کو قبر میں سلا دیا جائے۔ میرے آقا نے کہا رکو، میرے آقا نے کہا ٹھہرو۔ سارے لوگ چونک گئے، کیا بات ہے؟ میرے آقا فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنے سے روک رہے۔ میرے آقا قریب آئے، قبر کے اندر خود اتر گئے، اور اترنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول قبر کے اندر سو گئے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ 2-3 منٹ تک قبر میں فاطمہ بنت اسد کے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ جب 3 منٹ کا وقت گزر گیا تو میرے آقا قبر سے باہر نکلے اور اپنے پاس سے ایک کرتا مبارک نکالا اور کہا کہ فاطمہ بنت اسد کے کفن کے ساتھ میرا کرتا دے دو۔ میرے آقا کا کرتا فاطمہ بنت اسد کے کفن کے ساتھ چلا گیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا گیا۔ پھر جو دستور کے مطابق پوری قبر کمپلیٹ ہو گئی، صحابہ پریشان تھے، صحابہ حیرت میں تھے کہ نہ جانے کتنے جنازوں میں سرکار صحابہ اور صحابیہ کے حاضر ہوئے ہیں، لیکن آج پہلا ایسا واقعہ ہو رہا ہے جو کسی کے قبر میں سرکار کچھ دیر کے لیے لیتے ہیں اور اپنا کرتا مبارک اتار کر دے رہے ہیں کہ اس کو فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کفن میں رکھ دو۔ صحابہ پریشان تھے کہ یہ کیا واقعہ ہے، سوال کیا جائے، کون پوچھے رسول سے؟ اللہ کے رسول سے کون سوال کرے؟ یا رسول اللہ، آج میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ آپ آج تک کسی صحابہ کے قبر میں نہ لیٹے، لیکن آج فاطمہ بنت اسد کے قبر میں آپ لیٹے، کون سوال کرے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نہیں پوچھ سکتا، حضرت عمر نے کہا میں بھی نہیں پوچھ سکتا، حضرت عثمان نے کہا میں بھی نہیں پوچھ سکتا، سارے صحابہ نے کہا ہمارے اندر ہمت نہیں کہ میں آقا سے سوال کروں۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے اور کہا علی کو بولو، علی کو بولو، علی کی ماں تھی اس لیے علی سوال کرے۔ یا رسول اللہ، میری ماں کی قبر میں آپ کیوں لیٹے؟ کیا راز چھپا ہوا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ آپ بتا دیں۔ مولا علی کو کہا گیا، سارے صحابہ نے کہا میرے مولا علی آئے، یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو، یا رسول اللہ معذرت کے ساتھ ماں میری مری،
یا رسول اللہ ماں میری اس دنیا سے گئی، یا رسول اللہ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، یا رسول اللہ آپ میری ماں کی قبر میں تھوڑی دیر جا کر لیٹ گئے، پھر اس کے بعد میری ماں کو قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا، آپ نے اپنا کرتہ مبارک کسی صحابہ کے کفن کے ساتھ نہیں رکھا، آپ نے اپنے کرتہ مبارک کسی صحابیہ کے کپڑے کے ساتھ نہیں رکھا، یا رسول اللہ علی نے آج پہلی بار ایسا منظر دیکھا کہ آپ میری قبر کے میری والدہ کے قبر میں بھی اترے اور تھوڑی دیر آرام کیا اور میری ماں کے کفن کے ساتھ آپ نے اپنا کرتہ عطا کیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی فاطمہ بنت اسد صرف تمہاری ماں نہیں تھی، میری بھی ماں تھی۔ علی فاطمہ بنت اسد صرف تمہاری ماں نہیں تھی، فاطمہ بنت اسد کا صرف تمہارے اوپر احسان نہیں تھا، میری بھی ماں تھی، میرے اوپر بھی احسان تھا۔ میں قبر میں اسے یہ لیٹا تاکہ میرے لیٹنے سے قبر کی وحشت دور ہو جائے، میرے لیٹنے سے اور میرا کرتہ کفن کے ساتھ جانے سے قبر کی تاریکیاں دور ہو جائیں گی اور قیامت تک فاطمہ بنت اسد کی قبر روشن رہے گی، میرے لیٹنے کی وجہ کر اور میرا کرتہ ساتھ میں جانے کی وجہ کر۔ یہ ماں کے مراتب میرے آقا نے بتا دیا ہے لوگوں، پرورش کرنے والی ماں کا بھی وہی مرتبہ ہے جو پیدا کرنے والی ماں کا مرتبہ ہے۔ لیکن آج زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے، آج تو ہم ماں کی شان میں گستاخیاں کر دیتے ہیں، ماں کو نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں، لیکن اپنے رسول کی بارگاہ سے جو ہمیں یہ تعلیم ملی اس تعلیم پر ہم عمل نہیں کرتے۔ میرے دوستو، ماں کی جیسی نعمت کائنات میں نہیں ملے گی۔ ماں کے دل کے اندر رب نے ایسا پیار رکھ دیا ہے، ایسی محبت رکھ دیا ہے کہ وہ پیار کسی سے مل نہیں سکتا۔ نہ بیوی وہ پیار دے سکتی ہے، نہ بہن وہ پیار دے سکتی ہے، نہ خالہ وہ پیار دے سکتی ہے جو ماں پیار دیتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھو گے، آج میں جہاں جہاں گیا ہر گاؤں میں ایک بچہ مجھے ملا، ہر گاؤں میں مجھے ایک بچہ ملا جو معذور تھا، ماں اپنے گود میں لیے ہوئے تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی حضرت میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا ابھی تک چل نہیں رہا ہے۔ کچھ ماں اپنے گود میں بچے کو لے کر کہہ رہی تھی حضرت میرا بچہ 4 سال کا ہو گیا ابھی تک بول نہیں رہا ہے۔ حضرت میرے بچے کا ہاتھ دیکھ لیجئے، میرے بچے کا ہاتھ ٹیڑھا ہے، ابھی تک میرے بچے کا ہاتھ کام نہیں کر رہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں ہے جس کے دل کے اندر درد ہے اپنے اولاد کا، کہ ہر وہ پیر کے سامنے اپنے اولاد کو لے کر چلی جاتی ہے کہ شاید کوئی ایسا پیر ہو جو میرے اولاد کے حق میں دعا کر دے، جو میرا بیٹا 5 سال سے نہیں چل رہا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جائے، میرا بیٹا چلنے لگے۔ وہ ماں ہر بزرگوں کی بارگاہ میں لے کر اپنے بچے کو لے کر جا رہی ہے کہ میرا بچہ بول نہیں رہا ہے 5 سال سے، کسی بھی بزرگوں کی دعا قبول ہو جائے اور میرا بچہ بولنے لگے۔ وہ ماں اپنے بزرگوں کے آستانوں پر اپنے بچے کو لے جا کر ان بزرگوں کے دربار میں اپنے بچے کے لیے بھیک مانگ رہی ہے کہ برسوں سے میرا بچہ سن نہیں رہا ہے، کئی سالوں سے میرا بچہ بول نہیں رہا ہے، کئی سالوں سے میرا بچہ چل نہیں رہا ہے، کئی سالوں سے میرے بچے کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، میرے یہ بچے کے حق میں دعا کر دیجئے تاکہ میرا بچہ چلنے لگے، میرا بچہ کا ہاتھ کام کرنے لگے، میرے بچے کا کان کام کرنے لگے، میرے بچے کا دماغ کام کرنے لگے۔ میرے دوستوں، ماں کی محبت دیکھو کہ ماں کو پتا ہے کہ میرا بیٹا جب خود نہیں چل سکتا تو میرے بڑھاپے کا سہارا کیسے بنے گا، میرا بیٹا جب خود نہیں بول سکتا تو میرے بڑھاپے کا سہارا کیسے بنے گا، میرا بیٹا جب خود سن نہیں سکتا تو میرے بڑھاپے کا سہارا کیسے بنے گا۔ لیکن رب نے اس ماں کے دل کے اندر ایسی محبت ڈال دیا ہے کہ بیٹا گنگا بھی پیدا ہو رہا ہے تو ماں پرورش کر رہی ہے، بیٹا نبیلا بھی پیدا ہو رہا ہے تو ماں پرورش کر رہی ہے، بیٹا لنگڑا بھی پیدا ہو رہا ہے تو ماں پرورش کر رہی ہے، بیٹا لولا بھی پیدا ہو رہا ہے تو ماں پرورش کر رہی ہے، بیٹا پاگل بھی پیدا ہو رہا ہے تو ماں پرورش کر رہی ہے۔ ایسے لیے کہ ماں کے دل کے اندر درد ہے، اس کی اولاد کی محبت ہے، ماں اولاد کو دیکھ رہی ہے، اس کے لنگڑا پن کو نہیں دیکھ رہی ہے، ماں اولاد کو دیکھ رہی ہے، اس کے نابینا پن کو نہیں دیکھ رہی ہے، ماں اولاد کو دیکھ رہی ہے، اس کے پیر میں طاقت نہیں ہے اس کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے دوستوں ذرا غور کرو، سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچو
کہ کتنا درد ہے ماں کے سینے میں اولاد کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم بڑے ہو گئے, 2 پیسہ کمانے لگے, شادی ہو گئی, بیوی بال بچوں کی محبت پہ ہم الجھ گئے, ماں سے دن بھر جا کر ہم ملاقات نہیں کرتے. سن لو, اگر تم نے ماں کی خدمت نہ کی اور ماں کے دل سے ایک بار آہ نکل گئی, جبکہ ماں اپنے اولاد کو کبھی بددعا نہیں دیتی, ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتی ہے, ماں اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتی ہے. لیکن ہم اولاد ہیں, ماں اگر تکلیف میں ہے تو ہم دھیان نہیں دیتے, ماں اگر مجبور ہے تو ہم خیال نہیں رکھتے, ماں اگر کمزور ہے تو اس کا سہارا ہم نہیں بنتے, ماں اگر مجبور ہے تو ہم اس کے بازو کی طاقت نہیں بنتے. یہ فرق ہے ماں اور بیٹا میں, کہ ماں جان دینے کے لیے تیار ہے اولاد کی خاطر, اور بیٹا صبح اٹھ کر اپنے ماں کو سلام کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے, شام کو اپنے ماں کے قدموں کو دبانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, چند منٹوں تک ماں کے پاس بیٹھ کر ماں کو خوش رکھنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے. تو میرے دوستو ذرا سوچو کیسے جنت میں جاؤ گے. آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ماں راضی تو ہم راضی, ماں راضی تو ہم راضی, باپ راضی تو ہم راضی. اگر والدین کو خوش کر کے آؤ گے ہم خوش ہو جائیں گے, والدین کو راضی کر کے آؤ گے ہم راضی ہو جائیں گے, والدین کی خدمت کر کے آؤ گے ہم خوش ہو جائیں گے, والدین کی ہر خواہشات کو پوری کر کے آؤ گے ہم راضی ہو جائیں گے. اگر کچھ عبادتیں چھوٹ جائیں گی اور ماں سے محبت کر کے آئے ہو, ماں سے پیار کر کے آئے ہو, ماں کو خوش رکھ کر آئے ہو, تو ہم اپنی عبادت کو چھوڑ کر ماں کی محبت کو دیکھ کر تمہیں جنت کا راستہ دکھائیں گے. میرے دوستو, موت تو سب کو آتی ہے, موت تو سب کو آتی ہے, سب کو اس دنیا سے جانا ہے. حافظ سراج صاحب کے والدہ والد دونوں چلے گئے تو میرے بھی دونوں چلے گئے, نہ جانے کتنے کی یہاں دونوں چلے گئے, کسی کی ایک بھی گئے ہوں گے, چاہے کسی کی ماں گئی ہوگی, چاہے کسی کا باپ گیا ہوگا, جس کا وقت ہے وہ چلا گیا. لیکن موت میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی 60-70 سال کی عمر میں انتقال کر رہا ہے تو تشفی ہے, دل کو اطمینان ہے کہ 60 سال کی عمر میں جب انتقال کیا ہے تو چلو زندگی کی ساری خواہشات کو پوری کر کے مرا, کما لیا, عبادت ریاضت کر لیا, بال بچہ پیدا ہو گیا, پوتا پوتی کو دیکھ لیا, اس کے بعد وہ 60 سال کی عمر میں مرا, 70 سال کی عمر میں مرا. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو ماں کی گود میں پیدا ہوئے 5 منٹ میں اس دنیا سے چلے گئے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ ماں نے اپنے شکم میں 9 مہینہ بچے کو رکھا اور بچہ پیدا ہوا اور 2 منٹ میں مر گیا. کچھ بچے ایسے ہیں کہ 8 دن میں اس دنیا سے چلے گئے, 10 دن میں اس دنیا سے چلے گئے, مہینے دن میں اس دنیا سے چلے گئے. لیکن ان کو پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جس کی عمر 60-70 سال ہے اس کے پیدا ہونے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ جوان ہوا, پڑھا لکھا, نوکری کیا, تجارت کیا, پیسہ کمایا, شادی کیا, بچہ پیدا کیا, بچہ جوان ہو گیا, اس کے بعد جا کر ملا, گھر مکان بنا لیا, حویلی محل بنا لیا. لیکن جو بچے 1 منٹ کے لیے اس دنیا پر آئے اور رخصت ہو گئے, جو بچے 8 دن اس دنیا پر ہے اور رخصت ہو گئے, جو بچہ 1 مہینہ اس دنیا پر آیا اور رخصت ہو گیا, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ 5 منٹ میں بچے اس دنیا سے چلے گئے؟ ان کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم دنیا پر آئے اس لیے. 5 منٹ میں وہ کیا دنیا کو سمجھ پائیں گے؟ 1 مہینہ بھی اگر کسی کا بچہ زندہ رہا تو پروردگار عالم وہ 1 مہینے میں کیا بچہ کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنی عقل نہیں, سمجھ نہیں, وہ تو ماں باپ کو بھی نہیں پہچان پائے گا کہ وہ دنیا سے چلا گیا. پروردگار عالم ماں 9 مہینے تک اس بچے کو رکھتی ہے, اس بچے کے بوجھ کو 9 مہینے تک ڈھوتی ہے, وہ چھوڑ دیتی ہے اپنے گھر جانا, چھوڑ دیتی ہے اپنے پڑوسیوں کو جانا, وہ سفر کرنا چھوڑ دیتی ہے, شادیات میں جانا چھوڑ دیتی ہے, اس لیے اس کے شکم میں بچہ 9 مہینے تک وہ تکلیف سہتی ہے, 9 مہینے تک وہ برداشت کرتی ہے. جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو 5 دن کے بعد بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اے رب, یہ کیا مسئلہ ہے؟
تو اللہ پروردگار عالم نے کہا، میرے آقا میرے رب نے کہا کہ یہ میسج ہے. کیا ہے؟ 2 دن میں بچہ مر گیا، یہ میسج ہے. 8 دن میں بچہ مر گیا، یہ میسج ہے. کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. یہ بندوں کے لیے میسج ہے. پروردگار عالم کیا میسج ہے؟ تو رب نے کہا کہ لوگ 60 سال 70 سال 80 سال میں مر رہے ہیں، تو میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی 60 سال میں مریں گے. میرا بندہ یہ سوچتا ہے ہم بھی 80 سال میں مریں گے. ابھی تو میری 40 کی عمر ہے، 20 سال ابھی اور زندہ رہنا. دادا تو 80 میں مرے تھے تو ہم کم سے کم 70 میں مریں گے. ابا تو 60 میں مرے تھے تو ہم 70 میں مریں گے. میرا بندہ اپنے زندگی کا اندازہ لگا لیتا ہے اپنے آباء و اجداد کے زندگی کو دیکھ کر. جب ایسا نہیں ہے، بڑا بھائی اس دنیا میں پہلے آیا تو کوئی ضروری نہیں کہ بڑا بھائی پہلے اس دنیا سے جائے گا. چھوٹا بھائی اس دنیا میں سب سے بعد میں آیا تو کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹا بھائی سب سے بعد میں اس دنیا سے جائے گا. یہ میرا بندہ حساب و کتاب خود لگا لیتا ہے، لیکن میرا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون کب جائے گا، کون کب اس دنیا سے آئے گا. یہ میرا فیصلہ ہے. یہ اندازہ لگانے والے میرے بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کون کب مرے گا. یہ دنیا والوں کے لیے ایک میسج ہے. ایک دن میں جو بچہ اس دنیا سے جا رہا ہے، جو بچہ اپنی ماں کے گود میں پیدا ہوا، صرف چند سانسیں لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. جو بچہ اپنی ماں کے گود میں پیدا ہوا اور 8 دن تک اس دنیا میں سانسیں لی اور دنیا سے چلا گیا. جو بچہ اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوا اور 1 مہینہ تک اس دنیا پر رہا، اس دنیا سے چلا گیا. یہ ہم اپنے بندوں کو میسج دینا چاہتے ہیں. پروردگار عالم کیا میسج کو دینا چاہتا ہے؟ تو میں اپنے بندے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ 70 سال میں انتقال کیے تھے کہ تم بھی 70 سال میں انتقال کرو گے. یہ دیکھو وہ بچہ جو ماں کی گود میں پیدا ہوا، 1 منٹ تک سانس لیا، اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ دنیا والوں کے لیے میسج ہے کہ 1 منٹ بھی اس دنیا میں بچہ رہ کر واپس میرے پاس آ سکتا ہے. 8 دن بھی بچہ اس دنیا میں رہ کر میرے پاس آ سکتا ہے. 1 مہینہ بھی اس دنیا پر بچہ زندہ رہ کر میرے پاس آ سکتا ہے. اے لوگوں، اپنے ہر آنے والی رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ کر سو کہ ہو سکتا ہے کل صبح نکلنے والا سورج ہم نہ دیکھ سکے. آج شام جو آنے والی ہے تو دن کے سورج کی روشنی میں یہ سوچ کر سو، یہ سوچ لو کہ آج آنے والی رات شاید کہ میری زندگی کی آخری رات ہوگی. میں نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ مت سمجھو کہ 40-50 سال ہی میں آدمی انتقال کرتا ہے. نہیں، 1 دن میں بھی بچہ انتقال کر سکتا ہے، 1 منٹ میں بھی بچہ انتقال کر سکتا ہے، 1 مہینے میں بھی بچہ انتقال کر سکتا ہے. اس لیے اپنے ہر آنے والے ایک پل کو اپنی زندگی کا آخری پل سمجھو اور نیک کام کر لو. اب مجھ کو راضی کر لو. پروردگار عالم پھر اس ماں کا کیا ہوگا؟ پھر اس ماں کا کیا ہوگا جس نے 9 مہینے تک اپنے بچے کو شکم میں رکھا؟ اس بچے کی خاطر خوشیاں چھوڑ دی، اپنے پڑوسیوں کے یہاں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جانا اس نے بند کر دیا. 9 مہینے تک بڑی احتیاط سے اس نے زندگی گزارا، کھانے پینے کا خیال رکھا. پروردگار عالم 9 مہینے تک اس نے اپنے شکم میں بچے کو رکھا اور اس کا بچہ 8 دن میں اس دنیا سے چلا گیا. اسے کیا ملا؟ اسے کیا ملا؟ تو میرے رب نے کہا کہ جو بچہ 1 دن میں انتقال چلا گیا، کر گیا، 1 ہفتے میں انتقال کر گیا، 1 مہینے میں انتقال کر گیا، ان ماں باپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تمہارے جنت میں جانے کا یہ بچہ ضمانت دار ہے. ان ماں باپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ بچہ جو معصومیت کی عمر میں دنیا سے جا رہا ہے وہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا اور ہم اس کی شفاعت قبول کر کے والدین کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں گے. تو میرے دوستو، والدین کی قدر کرو. اگر والدین حیات سے ہیں تو خدمت کرو، اور اس دنیا سے والدین چلے گئے تو جلسہ کرو، اصالِ ثواب کی محفل سے جاؤ،
والدین کے نام پر غریبوں کو کھلاؤ، والدین کے نام پر ننگے کو کپڑا پہناؤ، والدین کے نام پر آپ لٹاؤ تاکہ آپ کے والدین قبر میں اطمینان و سکون کے ساتھ رکھیں، اور جو بھی وہ گناہ کر کے گئے ہیں آپ کے اس عمل سے ان کا گناہ کٹ جائے، یا پھر اگر گناہ نہ کٹے تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ غوث اعظم کی محفل ہے، ایک غوث اعظم کی کرامت سنیے، بات ختم ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑنے کے لیے اس دنیا پر آئے، محبت بانٹنے کے لیے غوث اعظم اس دنیا پر آئے۔ غوث اعظم لڑوانے کے لیے نہیں آئے، غوث اعظم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آئے، غوث اعظم محبت بانٹنے کے لیے آئے اور لڑتے ہوئے کو ملانے کے لیے اس دنیا پر آئے۔ اور یہی معاملہ اولاد غوث اعظم کا بھی ہے کہ اولاد غوث اعظم جو ہوتے ہیں وہ لڑوانے والا کام نہیں کرتے، گروپ میں لوگوں کو نہیں بانٹتے، جماعت میں لوگوں کو نہیں بانٹتے، نفرت نہیں پھیلاتے، چونکہ ان کا خاندان محبت بانٹنے والا ہے۔ میرے آقا جب اس دنیا پر آئے تو نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، محبت بانٹنے کے لیے آئے۔ اخلاق آپ نے اپنا اعلیٰ اخلاق دنیا والوں کو دکھا دیا تو آج کائنات میں مسلمان موجود ہیں۔ اگر میرے آقا بدلہ لینے پر اتر جاتے تو اسلام تو پھیلتا، لیکن دوسرے مذہب والے میرے رسول کی ذات کا نہیں اٹھا دیتے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ لیکن بولنے والا بولتا رہے، ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اخلاق محبت سے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ میرے آقا کو لوگوں نے پتھر مارا، میرے آقا نے صبر کیا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رسول کی اولاد ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، آج سارے محلے کے مسلمان روزہ ہیں۔ غوث اعظم کی والدہ حسب معمول صبح سویرے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دودھ لے کر آئیں یا اپنے سینے سے لگائیں، بچہ سینے سے لگنے سے انکار کر رہا ہے، بچہ دودھ پینے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ کی غوث اعظم کی والدہ پریشان ہو گئی، کیا ہوا بچے کو؟ کل تک تو یہ بچہ دودھ پی رہا تھا، آج دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ غوث اعظم کے والد کو بولی بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، عبد القادر دودھ نہیں پی رہا ہے، نہ سینے کا دودھ پی رہا ہے نہ باہر کا دودھ پی رہا ہے۔ آپ کے والد غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے، حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم غوث اعظم کی طبیعت کو دیکھا، چیک کیا، کہا کہ طبیعت میں کوئی ناسازگی نہیں ہے، طبیعت بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے، تو بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ حکیم نے کہا یہ تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے، لے کے چلی جاؤ گھر، ہو سکتا ہے ابھی بچے کو دودھ پینے کی خواہش نہ ہو، 12-1 بجے تک دودھ پی لے گا، جب بھوک لگے گی تب پی لے گا، بچے کی طبیعت بالکل درست ہے، کسی طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بچے کو بھوک لگے گی وہ خود بخود روئے گا تو اس کو دودھ پلا دے گا۔ ماں کو بھی اطمینان ہو گیا بچہ میرا بیمار نہیں ہے، باپ کو بھی اطمینان ہو گیا بچہ میرا بیمار نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چلتا ہے، ماں بھی عبادت میں لگ گئی، باپ بھی عبادت میں لگ گئے۔ ابھی ماں باپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ آج پورا دن بچے نے میرا دودھ نہیں پیا، بچہ آج میں رویا نہیں دودھ کی خاطر۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، غوث اعظم کے ماں اور باپ افطار شروع کیے، غوث اعظم رونے لگے، چیخ چیخ کر غوث اعظم رونے لگے۔ ماں کی محبت ابھی میں نے آپ کو بتایا، ماں نے افطار چھوڑ دیا، روزہ کھول لیا صرف، اور بچے کو گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، بچہ دودھ پینے لگا۔ غوث اعظم عبد القادر دودھ پینے لگے، ماں کو حیرت ہوئی، لے کر باپ کے پاس آ گئے، دیکھو آج بچہ دن بھر دودھ نہیں پیا اور افطار کا وقت ہوا تو ہم لوگ افطار کر رہے ہیں، یہ بھی رونے لگا، کیا معاملہ ہے؟ کہ جب غوث اعظم ولی کامل تو ان کی والدہ بھی ولیہ، ان کے والد بھی ولی کامل۔ آپ کے والد نے کہا کہ جس طرح ہم لوگوں نے روزہ رکھا اس طرح میرے بچے نے بھی روزہ رکھا۔ والد نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا روزہ رکھ رہا ہے،
صبح سے دن بھر تک جب اس نے دودھ نہیں پیا، اس کی طبیعت کوئی ناساز نہیں تھی، طبیعت خراب نہیں تھی، اور جیسے ہی آذان ہوئی یہ رونے لگا، اس کا مطلب یہ آواز دے رہا تھا کہ میرا بھی روزہ کھولو۔ دوسرا دن ہوا وہی بات، کوئی دودھ کی ڈیمانڈ نہیں، کوئی دودھ پینے کی خواہش نہیں۔ آج تو یقین ہو گیا، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی میرے غوث اعظم رونے لگے، ماں بغل میں لے کر بیٹھی تھی، فوراً دودھ پلانے لگی، روزہ افطار ہو گیا۔ یقین ہو گیا ماں کو، یقین ہو گیا باپ کو کہ میرا بچہ بھی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ دن گزرتا گیا، آج رمضان کی 29 تاریخ ہے، آج رمضان کی 29 تاریخ ہے۔ آج پورے ہندوستان کا، پورے بغداد کے لوگ آج چاند دیکھیں گے، عید کا چاند دیکھیں گے۔ جب افطار ہوئی محلے کے نوجوان بوڑھے سب نکل گئے، آسمان کی طرف نظریں دوڑائی جا رہی ہیں کہ کہیں سے چاند نظر آ جائے۔ اس محلے میں کہیں سے چاند نظر نہیں آیا۔ کچھ دوری پر چند لوگوں نے کہا کہ وہاں چاند ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب یہ محلے والے بولے نہیں، ہم لوگوں نے چاند نہیں دیکھا۔ اس محلے والوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہے، چند لوگوں نے دیکھا ہے۔ لیکن ان پر یقین نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عید پڑھنے کے چکر میں وہ بول رہے ہوں کہ چاند ہم نے دیکھا ہے، لیکن چند لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے چاند دیکھا ہے، ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ جب چند لوگ راضی ہو گئے تو محلے ٹولے کے بھی لوگ کچھ ان کے ساتھ ہو گئے کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھیں گے، لیکن وہاں تفرقہ ہو گیا۔ کچھ لوگ تیار ہو گئے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، آپ تو صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہو، آپ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، آپ تو پابند شرع بھی نہیں ہو، اس لیے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے، ہم تو روزہ رکھیں گے۔ ایک گروپ ہو گیا روزہ رکھنے کے لیے تیار، ایک جماعت ہو گئی روزہ رکھنے کے لیے تیار، ایک جماعت نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ اب محلے کے سردار جمع ہوئے، محلے کے سرپرست جمع ہوئے، محلے کے بوڑھے بزرگ جمع ہوئے کہ گاؤں ٹوٹ نہ پائے، گاؤں میں نفرت نہ ہو، گاؤں میں دو جماعت نہ ہو، گاؤں میں جھگڑا نہ ہو، اس لیے آپس میں بیٹھ کر ہم لوگ صلح کر لیں، چاہے تو ہم پورے محلے والے نماز پڑھیں، چاہے تو ہم پورے محلے والے روزہ رکھیں۔ سارے بوڑھے جمع ہو گئے تو ان بوڑھوں میں ایک بوڑھا نے کہا، ان بزرگوں میں ایک بزرگ نے کہا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ارے عبد القادر، ان کے والد کے پاس چلو، ان کا بچہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیا ہے، آج چلو اور پتہ کر لیا جائے گا، کل یا آج یا کل صبح میں ہم لوگ پتہ کر لیں گے کہ آج رمضان کی 30 تاریخ ہے یا آج عید کا دن ہے۔ عبد القادر سے آج جا کر بتا دیا، عبد القادر کے والد سے آج بتا دیا جائے کہ آج 29 تاریخ کو کچھ لوگوں نے چاند دیکھا ہے، اب کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ تمہارا بچہ کل صبح میں دودھ پیے گا کہ نہ پیے گا، یہ ہم لوگوں کو آپ خبر کریں گے، یہ آپ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے بچے کے دودھ پینے پر ہم لوگ عید کی نماز پڑھ لیں گے، آپ کے بچے کے دودھ نہ پینے پر ہم لوگ رمضان کا 30واں روزہ رکھیں گے۔ میرے غوث اعظم کے والد نے کہا کل صبح سحری کے بعد آ جانا، کل صبح سحری کے بعد آ جانا، میں بتا دوں گا کہ میرا بچہ اس کے بعد دودھ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ہے۔ رات گزری، سحری کا وقت ہوا، غوث اعظم کے والد اور والدہ نے سحری کھایا، فجر کی نماز ادا کیا، والدہ نے اپنے غوث اعظم کو عبد القادر جیلانی کو کھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ غوث اعظم جیسے کل انکار کر رہے تھے آج بھی انکار کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے جیسے کل دودھ نہیں پیا آج بھی دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ والد گرامی آئے، پوچھا کیا بات ہے، بچے نے آج دودھ پیا ہے؟ تو غوث اعظم کی والدہ نے کہا نہیں، جس طرح بچہ کل دودھ نہیں پی رہا تھا اس طرح بچہ آج بھی دودھ نہیں پی رہا ہے۔ جیسے ہی نماز فجر کی ختم ہوئی محلے کے لوگ آ گئے، کیا بات ہے عبد القادر نے آج دودھ پیا؟ غوث اعظم کے والد نے کہا نہیں، آج بھی عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے، اور میں اور عبد القادر غوث اعظم کی والدہ بھی روزہ ہے، ہم لوگوں نے 30واں روزہ رکھا ہے۔ تو پورے محلے نے کہا کہ جب عبد القادر 29 دن دودھ نہیں پیا اور آج بھی دودھ نہیں پیا ہے، اس کا مطلب کہ عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا ہے، آج سارے لوگ مل کر ہم لوگ 30واں روزہ رکھیں گے اور پرسوں عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ ہے وہ غوث اعظم،
جو اس دنیا پر آتے ہی جھگڑا کو مٹا دیا، آتے ہی نفرت کو ختم کر دیا، اب دنیا والوں کو بتا دیا ہے وہ میں لڑوانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں، بلکہ لڑتے ہوئے کو ملانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نفرت کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے دوستو، آپ غوث اعظم کے ماننے والے، اولاد غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی کو لڑتے ہوئے ملے آپ ملانے کی کوشش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو لڑ رہا ہے تو اس میں اور پیٹرول نہ ڈال دو کہ وہ لڑائی اور طوفان بن جائے۔ تو میرے دوستوں، غوث اعظم کی محفل ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم تمام لوگ غوث اعظم کے غلام ہیں اور غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں آنا، ہمارا اور آپ کا سننا مقبول فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ اس طرح جیسے آپ کے والدین جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بھی والدین یا والدہ یا والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سبھی کو پروردگار عالم جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے، غوث اعظم اولاد غوث اعظم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق و نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔